الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے انتہائی محترم اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات کو یہاں اپنی مادر علمی میں جمع دیکھ کر جو خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، اس کا الفاظ میں اظہار کرنا بھی مشکل ہے. آپ حضرات کی یہ محبت اور آپ حضرات کا یہ خلوص ہے جس نے ملک بھر سے بلکہ ملک کے باہر سے بھی آپ حضرات کو اپنی مادر علمی میں جمع ہونے کی توفیق بھی دی، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے لیے ظاہر ہے کہ سفر کی مشقت بھی اٹھائی، مالی قربانی بھی دی، اور یہاں پر جمع ہوئے. یہ آپ حضرات کے خلوص کی بھی علامت ہے، اور اپنے مادر علمی سے اور اپنے اساتذہ کرام سے آپ کے تعلق کا بھی ایک ثمرہ ہے جس نے آپ حضرات کو یہاں جمع فرمایا. اس سے پہلے بھی ہمارا کافی عرصے سے یہ خیال تھا کہ الحمدللہ ہمارے فضلاء، دارالعلوم کے فضلاء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور چونکہ میرا بہت جانا ہوتا رہا ہے مختلف ملکوں میں، تو دور دراز ملکوں میں بھی الحمدللہ اپنے ساتھی جب کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے. تو ہمارا پہلے سے یہ خیال تھا کہ تمام فضلاء کے موجودہ پتے، موجودہ رابطہ نمبر اور ان کے موجودہ مشغلے کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، اور اس کے لیے ہم نے ایک اشتہار بھی دیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس میں ابھی تک مکمل معلومات فراہم کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ حضرات نے اب یہ مختلف سنوں میں جو حضرات یہاں سے دور حدیث کی تکمیل کر کے گئے ہیں یا تخصص کی تکمیل کر کے گئے ہیں، ان حضرات نے اپنے سالوں کے حساب سے اجتماعات منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں غالباً یہ تیسرا اجتماع ہے، چوتھا اجتماع ہے ماشاءاللہ. تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جس چیز کو ہم چاہ رہے تھے وہ آپ حضرات نے خود اپنے ذمے لے کر اور ہماری یہ خواہش اور تمنا پوری کی کہ ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو خدمات ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم معلوم کریں، اور اس میں اگر ہم کوئی ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہوں تو اس ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کریں. تو الحمدللہ اس بات سے بہت ہی دل خوش ہے، اور آپ حضرات کو دیکھ کر قلب میں ایک سرور کی لہر ہے کہ یہ سب جتنے بھی حضرات یہاں سے تکمیل کر کے جاتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں، چاہے ہم صورت آشنا بھی نہ رہے ہوں، لیکن ان کے ساتھ ایک قلبی محبت اور قلبی سرور ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کے لیے دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائے. یہ دعا کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے آپ سب حضرات کے لیے. اور یہ در حقیقت آپ وہ دارالعلوم کی وہ کھیتی ہیں
کہ جو الحمدللہ اب برابر ہوئی ہے اور اس کے پھل دنیا اٹھا رہی ہے، دنیا کھا رہی ہے۔ آپ حضرات جن خدمات میں مصروف ہیں تو وہ الحمدللہ ایسی ہیں کہ جس کا فیض انشاءاللہ اپنے علاقوں میں بھی پھیلے گا اور دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائیں گے۔ تو میں پہلے تو آپ حضرات کو اس اجتماع پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی قلبی مسرت کا بھی اظہار کرتا ہوں۔ جہاں تک نصیحتوں کا تعلق ہے، اب تو خود آپ سے نصیحت مانگنی چاہیے۔ کبھی وقت تھا کہ بھئی ہم آپ کو نصیحت کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ مقتدیٰ اور رہنما اور قائد کی حیثیتیں رکھتے ہیں اپنی اپنی جگہ، لہٰذا آپ سے نصیحت لینی چاہیے کہ بھئی ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ ماشاءاللہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک تدریس کا، خطابت کا اور دوسری دینی مصروفیات میں آپ حضرات مشغول ہیں، تو اس لیے نصیحت کا تو میں اہل نہیں ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سارے تعلیم، تعلم، تدریس، وعظ، خطابت، دعوت، تبلیغ، سب کی روح جو ہے وہ اخلاص اور تعلق با اللہ ہے۔ اخلاص للہ، کہ جو کام کریں تو اس میں اصل نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور باقی ساری چیزیں وہ ضمنی ہیں، اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ آج کل حب جاہ اور حب مال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنی ہوئی ہے، اور ان سے بچنا، اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ ایک طرف ضروری بھی ہے اور دوسری طرف دشوار بھی ہو گیا۔ یہ حدیث تو آپ سب حضرات نے پڑھی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا حب جاہ اور حب مال انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آج کل صورتحال یہ ہے کہ ایک فتنہ جو ہمارے اندر راہ پا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ عوام ہمیں کیا کہیں گے، عوام ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے، عوام کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سے موقع پر یہ جملے کبھی کبھی سننے میں آئے کہ آپ اگر یہ کام کر لیں تو قوم آپ کو بڑا سراہے گی، قوم کو آپ مطمئن کر سکیں گے، قوم کو آپ جواب دے سکیں گے۔ تو یہ سوچ کہ قوم کو ہم کیا جواب دیں گے، عوام کو کیا جواب دیں گے، یہ سوچ در حقیقت اصلاً غلط ہے۔ اصل سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات کو پسند فرمائیں گے۔ اگر ایک آدمی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جو کوئی کام اس طرح کر رہا ہے کہ گمنامی کی حالت میں کر رہا ہے، اور وہ اسی گمنامی کے اندر خالص اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ بسا اوقات مشہور لوگوں سے کہیں آگے بڑھ جائے۔ میں پرسوں میرے پاس آئے تھے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہے، ان کے پوتے میرے پاس آئے تھے۔ تو اس وقت مجھے یہ خیال ہوا اور میں نے کہا بھی کہ یہ نورانی قاعدہ جو حضرت نے انہوں نے تصنیف فرمایا، تو وہ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو قاعدہ بغدادی چلتا تھا، قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا تھا، اس قاعدہ بغدادی میں تجوید کی اتنی مشق نہیں ہوتی تھی، تجوید کا اتنا خیال نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدہ تعریف کر دیا۔ ان کی کوئی اور ایک تصنیف کسی نے مجھے ذکر کی کہ وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ یہ چھوٹا سا نورانی قاعدہ، الف با تا جس میں لکھی ہوئی ہے،
اور جس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو آپ اس کی مقبولیت دیکھیے، اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے دین کی طرف لائے، وہ کس طرح قرآن کریم کی تعلیم کا وہ سرچشمہ بن گیا، یہاں تک کہ ہمارے بڑے قاری صاحب حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام القراء،